السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کا نام ہے سیکوینسز اینڈ سیریز، اور اس کی بہت ایپلیکیشنز ہیں میتھمیٹکس کی مختلف فیلڈز میں. فار ایگزامپل دو بڑی فیلڈز ہیں میتھمیٹکس کی، ایک کہلاتی ہے انالیسز اور ایک ہے نمبر تھیوری. ان دونوں میں سیکوینس اینڈ سیریز کی بہت ساری یوزز اور بہت ساری ایپلیکیشنز ہیں، اور اس پہ بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشنز نے کام بھی کیا ہوا ہے. اور میں اس میں تذکرہ کروں گا کچھ میتھمیٹیشنز کا جنہوں نے along دا وے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، اور کس قسم کا تھوڑا سا ہسٹری بھی آپ کو دوں گا. اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جادو سے ہو گیا، یعنی ایک دم سے کوئی چیز آ گئی، انہوں نے لوگوں نے کام کیا اور پتہ نہیں وہ لوگ جادوگر تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو لوگ کام کرتے ہیں میتھمیٹکس کے، وہ ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں. آبویسلی ان کا کچھ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں اور سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی اسٹرگل کرتے ہیں. مختلف طریقوں سے انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، مختلف پرابلمس پہ الجھ گئے، اس کو کئی سال لگتے ہیں ان کو کرنے میں. تو اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک کو پڑھیں میتھمیٹکس کے، خاص طور پہ نیا ٹاپک ہو اور آپ کہیں الجھ جائیں، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی مینشن کی تھی، وہ ہوتی ہے پرسیویرنس اور پیشنس. پیشنس آپ لگیں گے تو آپ اچھا کام کریں گے. اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بڑا مشہور پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں. وہ کیا کرتے ہیں، جب اپنی کیلکولس کی کلاس پڑھاتے ہیں، پہلے فرسٹ ایئر کی کیلکولس کی کلاس پڑھاتے ہیں، تو اکثر جو لوگ جن کا میتھمیٹکس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ کیلکولس کو بہت ان کے لیے ٹف لگتا ہے. تو وہ شروع میں ایک 20 منٹ کا کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں. 20 منٹ کا یہ ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو اصل میں نرسنگ کی اسٹوڈنٹ تھی، تو لیکن وہ کیلکولس لے رہی تھی پہلی دفعہ میتھمیٹکس میں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک کمپیوٹر پروگرام بنا دیا تھا جس میں اگر آپ کو اسٹریٹ لائن ایک ڈرا کرنی ہے، اور اس میں آپ ڈفرنٹ اس لائن کی جو سلوپ کی ویلیو ہے، یعنی کہ کتنی اس کی اسٹیپ ہے، کم شیلو ہے، کیا ہے، اس میں وہ آپ نمبر ڈالتے ہیں تو وہ لائن کی شیپ چینج ہوتی ہے. اگر آپ سلوپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا سلوپ ہے تو وہ زیادہ شارپ ہو جائے گی، اوپر کی طرف اٹھ جائے گی. اگر آپ چھوٹا نمبر ڈالیں گے تو وہ اس طرح ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ کو کام یہ دیا، انہوں نے کہا تم اس کی وہ ویلیو ڈالو اس میں جو اس کو بالکل ورٹیکل کر دے، سیدھا. تو وہ بڑا مزے کا ویڈیو ہے، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں وہ اسٹرگل کر رہی ہے اسٹوڈنٹ. شی اسٹرگلز فار اباؤٹ 20 منٹس. وہ اس کی سلوپ کی مختلف ویلیوز کمپیوٹر پروگرام میں انٹر کرتی ہے، بڑا کرتی جاتی ہے، تو دیکھتی کہ لائن یوں ہو گئی لیکن پوری ورٹیکل نہیں ہو پا رہی. اس نے 1000 ڈالا ویلیو، وہ یوں ہو گئی لائن. اس نے 10,000 ڈالا، وہ یوں ہو گئی لیکن پوری ورٹیکل نہیں ہوئی. کافی دیر اس نے اسٹرگل کیا، آگے پیچھے گئی. اٹ ٹوک ہر اباؤٹ 20 منٹس. تو اس نے ایک دم سے ریئلائز کر رہا، او دا سلوپ شوڈ بی انفینٹ. جب اس نے انفینٹ سلوپ ڈالا تو وہ سیدھی ہو گئی. تو اس کا پرپز وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ بات سیکھیں کہ جب میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پرسیویرنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور غلطی کرنے سے آپ گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. بڑے بڑے لوگ میتھمیٹکس میں غلطیاں کرتے ہیں. چکر یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگے رہیں، کہ دیٹ از دی کی تھنگ. تو اسی طرح سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہم نے بہت سارے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں اور ہم آگے بھی پڑھیں گے، ان میں بہت سارے ٹاپکس ایسے آئیں گے جو آپ کو شاید ڈیفیکلٹ لگیں، لیکن اگر آپ اس پہ لگے رہیں گے تو دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈو میتھمیٹکس، کہ اس کے پیچھے آپ پڑھ جائیں بیسکلی. کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق بر صغیر سے ہے، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سیکوینس اینڈ سیریز میں ایک کام کیا ہوا ہے. یہاں کے بہت بڑے میتھمیٹیشینس تھے ساؤتھ انڈیا کے، سری نواسا رامانوجن. آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو یا نہیں سنا ہو. یہ 19 سینچری میں ہوتے تھے، اور یہ بیسیکلی انڈیا میں رہتے تھے اور غریب سے انسان تھے، اور یہ کلرک تھے ایک جگہ پہ، اور ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے کالج سے. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنا میتھمیٹکس کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے کافی کام کیا میتھمیٹکس پہ، اور وہ انڈیا میں کسی کو سمجھ نہیں آیا. تو اس زمانے میں جو سب سے گڑھ تھا میتھمیٹکس کا، وہ کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں ہوتا تھا. تو انہوں نے بہت سارے پروفیسرز کو کیمبرج میں بھی اور آکسفورڈ میں بھی اپنا کام بھیجا میل کے تھرو.
ان کا کام بھیجا تو 3-4 پہلے پروفیسرز کو تو ان کا کام سمجھ نہیں آیا. تو پھر ایک بہت بڑے مشہور میتھمیٹیشین ہیں جن کا نام G.H. ہارڈی ہے. تو انہوں نے ہارڈی کو بھی ایک خط لکھا. تو ہارڈی کے پاس جب یہ خط پہنچا انڈیا سے تو ہارڈی نے ان کو پرے ڈال دیا. ان کو خط ملتے رہتے تھے اس طرح کے. تو پھر انہوں نے اپنا روٹین کا کام کرے تھے. تو پھر ایک دن انہوں نے کہا میں ذرا خط کھول کے پڑھوں کہ کیا لکھا ہے. تو اس میں تقریباً 10 پیجز تھے رامانوجن کے, جس میں انہوں نے اپنا تھوڑا سا کام بیان کیا تھا کہ میں اس طرح کا میتھمیٹکس کر رہا ہوں. تو ہارڈی کو پہلے تو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا یا تو یہ انسان بہت بڑا جینیس ہے یا شاید پاگل ہے. تو انہوں کا ایک اور کولیگ تھا, انہوں نے اس سے مشورہ کیا. دونوں نے کوئی 3-4 گھنٹے لگائے, ان کا جو 10 پیجز کا کام تھا اس کو ڈیپتھ میں سمجھا. اس کے بعد انہوں نے بیسکلی ان کا ڈیسیجن تھا کہ دس گائے از اے جینیس اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ ہم اوور ٹو انگلینڈ سو وی کڈ ورک ود ہم. تو خیر ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, انہوں نے پھر رامانوجن کو انگلینڈ بلوا لیا. اور جو کولیبریشن ہوئی رامانوجن کی ہارڈی کے ساتھ, ان دونوں نے مل کے بہت کام کیا. بہت سارے پیپرز انہوں نے پبلش کیے. اور ابھی بھی جو ان دونوں نے کام کیا, دس از اباؤٹ مور دین 100 years ago, انہوں نے ابھی بھی جو کام کیا تھا اس پہ ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور ابھی بھی لوگ اس پہ تھیسس وغیرہ لکھ رہے ہیں. رامانوجن جو تھے وہ بہت انٹیوٹیو قسم کے میتھمیٹیشین تھے, یعنی کہ ان کو آئیڈیاز آتے تھے اور وہ سیریز یا سیکوینسز میں بہت مہارت رکھتے تھے. ایک ان کا انتقال جلدی ہو گیا. ایٹ دی ایج آف 32 ہی ڈائڈ آف سم مسٹیریس النس. تو بعد میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ہارڈی کی, جس میں ہارڈی کی بڑی مشہور کتاب ہے این اپولوجی آف اے میتھمیٹیشین. اس میں انہوں نے, ہارڈی بھی بڈھے ہو گئے تھے, تو انہوں نے لکھا کہ میں جب دیکھتا ہوں ینگ میتھمیٹیشینس کو, وہ بہت غرور سے ہیں کہ جی میں نے بڑا کام کیا, میں بڑا زبردست ہوں. اور کہتے ہیں اب چونکہ میں بڈھا ہو گیا ہوں تو میں وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ لوگ, ان کا میرا مائنڈ اتنا شارپ نہیں رہا. کہتے ہیں لیکن آئی آلویز میک مائی سیلف ہیپی بائی ٹیلنگ مائی سیلف آئی ہیو ڈن ون تھنگ دیٹ دیز پیپل ہیون ڈن اینڈ آئی ہیو ورک ود رامانوجن. تو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے رامانوجن کا نام تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتنا کام کیا سیکوینس اینڈ سیریز میں ہی نہیں, بہت ساری فیلڈز میں. اور آن ہز اون ہی واز آئسولیٹڈ ان انڈیا اینڈ ہی ڈڈ دس ورک. سو ہم سیکوینس اینڈ سیریز میں ہی نکلتے ہیں. ہم اتنا کام تو نہیں کریں گے جو رامانوجن نے کیا تھا, لیکن ہم جو بیسک سم سیکوینسز ہیں ان کو ہم ضرور دیکھیں گے. سیکوینسز کو پہلے میں ڈیفائن کروں کہ کیا ہوتی کیا ہے. سیکوینس کسی بھی نمبر کی, کوئی نمبرز ہیں ان کی پیٹرن ہوتا ہے, جیسے 1 2 3 4 5 اٹ گوز آن, ایک سیکوینس آف نمبرز ہے. تو کوئی بھی نمبرز اگر آپ آرڈر میں لگ دیں کہ پہلے یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا, تو وہ ایک سیکوینس بن جاتی ہے نمبرز کی, اس کو ہم سیکوینس کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان سیکوینسز کو سمجھنے کے لیے, اور وہ اکثر آپ کو میتھمیٹکس کے ہی نہیں بلکہ دوسرے ایریاز میں بھی بہت نظر آتی ہیں سیکوینسز, اور ان سے بہت ساری چیزیں حل کی جا سکتی. تو پہلے تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں کہ سیکوینس ہوتی کیا ہے, اور جو بیسک سیکوینسز ہیں ان کو ہم کیسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں پر میں نے کوئی 6 سیکوینسز لکھ دیے. تو اس میں اب آپ تھوڑا سا ٹائم لیں اور دیکھیں کہ ان سیکوینسز میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پیٹرن ہے. بیسکلی آپ کو ایک پیٹرن تلاش کرنا ہے سیکوینسز کا. تو پہلی جو سیکوینس ہے وہ اگر آپ دیکھیں وہ ہے 1 4 9 16 25. تو اس پہلی سیکوینس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 5 نمبرز ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک پیٹرن تلاش کریں کہ سیکوینس میں کیا ہو رہا ہے. تو آئیں دیکھیں ذرا سیکوینس کو سمجھتے ہیں. پہلا نمبر ہے 1, سیکوینس کا پہلا نمبر 1 ہے. دوسرا نمبر ہے 4, تیسرا نمبر ہے 9, چوتھا 16 اور پانچواں 25. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا آرڈر ہے سیکوینس کا اور جو نمبرز ہیں ان میں ایک ریلیشن شپ ہے. 1 کا اسکوائر کیا ہے 1, تو پہلی ٹرم کا پہلے نمبر ہے 1. دوسری ٹرم 2 ہے, سیکنڈ ٹرم 2 کا اسکوائر کیا ہے 4. تیسری ٹرم کا اسکوائر کیا ہے 3 کا اسکوائر کیا ہے 9. فورتھ کا 16, ففتھ کا 25. تو ونس آپ نے یہ پیٹرن سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی سیکوینسز کی, اور اگر آپ کو ٹرمز کو سمجھنا ہے تو آپ ان میں بھی کام کر سکتے ہیں. تو اگلی ٹرم کیا ہوگی اس کی, 6 ٹرم کیا ہوگی, 6 کا اسکوائر ہے 36. 7 ٹرم 7 کا اسکوائر ہے 49. 8 ٹرم 8 کا اسکوائر ہے 64.
تو آپ نے پیٹرن سمجھ لیا تو آپ سیکوینس کی کسی بھی ٹرم کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح. دوسری سیکوینس جو ہے وہ ہے 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 اینڈ 5/6. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو اس کی نمبر آف ٹرمز ہیں ان کا ریلیشن شپ ہے ان نمبر سے. پہلی ٹرم کیا ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2, دوسری ٹرم کیا ہے 2 ڈیوائڈیڈ بائی 3, تیسری ہے 3 ڈیوائڈیڈ بائی 4 اینڈ سو آن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیومریٹر آ رہا ہے دیٹ از ایکچولی اکول ٹو دا نمبر آف ٹرم. پہلی ٹرم کا نیومریٹر کیا ہے 1, دوسری کا 2, تیسری کا 3 اینڈ سو آن. تو نیومریٹر تو آپ نے سمجھ لیا دیٹ از اکول ٹو دا نمبر آف دا ٹرم. اور ڈینومینیٹر میں آپ دیکھیں کہ وہ نیومریٹر سے ایک زیادہ ہے. پہلے کا اگر نیومریٹر 1 ہے ڈینومینیٹر 2, دوسرے کا نیومریٹر 2 ڈینومینیٹر 3. تو جب آپ نے یہ پیٹرن سمجھ لیا تو اب آپ اس کی باقی کی ٹرمز نکال سکتے ہیں. 6 ٹرم ہوگی اس کی 6/7, 7 ٹرم ہوگی 7/8, 8 ٹرم ہوگی 8/9 اینڈ سو آن. آپ نے اس کا پیٹرن بھی سمجھ لیا تو اس سے مدد ملی کہ ہم آگے اس کو اور کیسے سمجھ سکتے ہیں. تیسری جو ہم نے سیکوینس دیکھی ہے وہ ہے 99, 97, 95, 93, 91 اینڈ سو آن. بڑی اسٹریٹ فارورڈ سیکوینس ہے. اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے اسٹارٹ کیا نمبر 99 سے. اب ہم کیا کر رہے ہیں ہر ٹرم میں 2 سبٹریکٹ کر رہے ہیں 97, 95, 93, 91. سو اگلی ٹرم کیا ہوگی, اگلی ٹرم ہوگی 89, اس سے اگلی ٹرم کیا ہوگی 87, اس سے اگلی ٹرم 85. تو یہ 2 کر کے نیچے اس طرح چلتی چلی جا رہی ہے یہ سیکوینس. سیکوینس ڈی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے 1. اس میں تھوڑا سا آپ کو ذرا کیلکولیشنز بھی انوالو ہیں اس سیکوینس میں. دوسری ٹرم جو ہے وہ ہے 1.1, تیسری ہے 1.21 اور چوتھی ہے 1.331. تو اس میں آپ ایک دم سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو آپ غور سے دیکھیں اگر اس سیکوینس کو تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ پہلی ٹرم 1 تھی, اسٹارٹ کیا 1 سے. 1 کو اگر ہم نے ملٹیپلائی کیا 1.1 سے تو ہم دوسری ٹرم پر آ گئے. 1.1 کو اگر آپ دوبارہ 1.1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1.21 آ جائے گا. 1.21 کو اگر آپ دوبارہ پھر 1.1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1.331 آ جائے گا. تو اس میں جو پیٹرن سمجھ آ رہا ہے وہ ہے کہ ہم نے 1 سے اسٹارٹ کیا اور ایچ ٹرم آف دا سیکوینس از obtained how? is obtained by multiplying the previous term by 1.1. So we get the next term. Obviously مجھ کو یاد نہیں ہے کہ 1.331 کو اگر 1.1 سے ہم ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آئے گا. تو اس کے لیے میں نے اس سلائیڈ میں وہ سیو کر لیے تاکہ مشکل نہ ہو. تو اس میں آپ دیکھیں اگر آپ 1.331 کو پھر 1.1 سے کریں تو آئے گا 1.4641, پھر 1.1 سے ملٹیپلائی کیا تو کچھ بڑے ڈیسیمل نمبرز آ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اس کے پیٹرن کو بھی سمجھ لیا. اب سیکوینس جو ای میں ہے اس کو دیکھ لیجئے. اس میں سٹارٹ کیا, یہ تھوڑی ذرا اور اس میں آپ کی عقل تھوڑی اور لگے گی. اس میں سٹارٹ کیا آپ نے 2 سے. پہلی ٹرم ہے 2, دوسری ٹرم ہے 4, تیسری ہے 8, چوتھی ہے 14 اور پانچویں ہے 22. اب اس میں کچھ پیٹرن آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اس کو جب پہلی دفعہ کوئی آدمی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا وہ اس کو ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ 2 ٹائمس 2 is 4, 4 ٹائمس 2 is 8. تو لیکن یہ پیٹرن نہیں ہے کیونکہ 8 ٹائمس 2 is 16, اس سے اگلی ٹرم جو ہے وہ 14 آ رہی ہے. تو اس کا مطلب 2 سے ملٹیپلائی نہیں کر پا رہے. تو اب کیا ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے کہ جو ہم پہلی ٹرم سٹارٹ کی 2 سے, دوسری ٹرم جو ہم نے سٹارٹ کی وہ جو آئی وہ ہے 4. اس میں کیا کیا ہم نے 2 میں 2 ایڈ کر دیا تو 4 آ گیا. تیسری ٹرم ہم نے سٹارٹ کی جو پہنچی وہ ہم 8. 4 میں ہم نے کیا ایڈ کیا 4 تو 8 آ گیا. 8 سے ہم 14 پہ کیسے گئے, ہم نے 6 ایڈ کیا. 8 میں 6 کو ایڈ کیا تو 14 آ گیا. 14 میں ہم نے 22 کیسے پہنچے, 14 میں ہم نے 8 ایڈ کیا تو 22 آ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے کہ ایچ ٹرم میں ہم نے سٹارٹ کیا ایڈ کرنا 2. پہلی سے دوسری میں گئے ہم کیسے, 2 میں 2 ایڈ کیا تو 4 آ گیا. دوسری سے تیسری میں کیسے گئے کہ ہم نے 4 میں نا 4 ایڈ کیا. تیسری سے چوتھی میں کیا ہم نے 8 میں ہم نے 6 ایڈ کیا. تو ہم جو ایڈیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں سبسیکوینٹ ہر ٹرم میں وہ 2 سے ایڈ بڑھاتے جا رہے ہیں. یعنی کہ پچھلی ٹرم لی اس میں جو بھی سم آیا تھا یا جو بھی ویلیو تھی سیکوینس کی اس میں ہم نے 2 کو ایڈ کر دیا اور پریویس
पैटर्न्स है. सो पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6, फिर 8. सो 14 में 8 ऐड करके हम 22 पर पहुंचे. अब हम क्या करेंगे, 22 में क्या ऐड करेंगे, 10, क्योंकि पहले हमने 8 ऐड किया था, 8 को हमने 2 से बढ़ाना है. तो 22 में 10 ऐड किया, 32 आ गया. अब हमने अगली टर्म कैसे लेनी है, 32 में अब हम 12 ऐड करेंगे. 32 प्लस 12 44 आ गया. अब पहले हमने 12 ऐड किया, तो उस 44 से आगे जाने के लिए हमें 14 ऐड करना पड़ेगा. 44 प्लस 14 58. तो ये इस सीक्वेंस की पैटर्न है. तो आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है. जो इनिशियली मैंने भी जब इसको पहली दफा देखा तो मैंने कहा कि अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पहली 3 टर्म्स तक तो वो सही है, उसके बाद ये सही नहीं है. तो आपको जरा और सोचना पड़ता है कि इसमें हो क्या रहा है, और फिर आप उसका पैटर्न निकाल सकते हैं. आखिरी सीक्वेंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें देख लें क्या हो रहा है. इसमें हमने स्टार्ट किया 1 से, दूसरी टर्म भी 1 है, तीसरी टर्म जो है वो है 2, चौथी टर्म आ गई 3, पांचवी आ गई 5, उसकी अगली टर्म है 8, उसकी अगली टर्म है 13. तब आप इसमें देख लें कि एक पैटर्न इसमें भी है. किस किस्म का पैटर्न है? अगर आप देखें कि पहले हमने स्टार्ट किया नंबर 1 से, पहले 2 में तो कोई खास पैटर्न नजर नहीं आ रहा, 1 है उसको हमने रिपीट कर दिया. दूसरे में जो हम तीसरी जो टर्म है वो है 2 कैसे हमने ऑब्टेन किया? अगर आप देखें उससे पहले 2 1s हैं, उन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 आ गया. उससे अगली टर्म है 3 कैसे हमने ऑब्टेन किया? जो उससे पहली 2 टर्म्स है 2 और 1, उनको ऐड किया तो 3 आ गया. 5 कैसे आया? उससे पहली 2 टर्म्स को हमने ऐड किया, 3 प्लस 2 5 आ गया. 8 कैसे आया? उससे पहली 2 टर्म्स को ऐड किया, 5 प्लस 3 8. एंड 13 कैसे आया? 8 प्लस 5 13. तो इसका पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आफ्टर द सेकेंड टर्म ईच टर्म दैट वी कैन ऑब्टेन इज, हाउ डज इट ऑब्टेन? इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रीवियस 2 टर्म्स. तो अगर इसमें देख लें हमारी 13 आ गई, उससे अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी उसकी 21. हाउ? क्योंकि हम 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा. उससे अगली टर्म क्या होगी? 21 और 13 को ऐड करेंगे तो 34 आ गया. और फाइनल टर्म क्या होगी? 34 में 21 को ऐड किया तो 55 आ गया. और इस तरह ये चलती चली जाएगी. ये आपने देखा कि मुख्तलिफ काइंड पैटर्न जो होते हैं वो बन सकते हैं. इसमें जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से है, आपको उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि सीक्वेंस क्या कर रही है. ये जो आखिरी सीक्वेंस है ये बड़ी मशहूर सीक्वेंस है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं. इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस. ये 11th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची. लियोनार्डो उस जमाने में यूरोप में रोमन न्यूमरल्स चलते थे एडिशन के लिए. वो आपको पता है 1 फिर 2 फिर 3, उनको रोमन न्यूमरल्स कहते हैं. वो वेस्ट में चलते थे, जबकि ईस्ट में, जैसे कि मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि जो हम अब नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम, क्योंकि ये इंडिया में भी यूज हो रहा था और अरब्स ने भी इसको इस्तेमाल किया. और अरब्स जब इंडिया गए तो वहां उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट भी सीखा और फिर उन्होंने बेसिकली इसको दुनिया में फैला दिया अरब्स ने, जब उनकी एम्पायर फैली. तो लियोनार्डो के साथ ये था कि अब जो रोमन न्यूमरल्स हैं ऑन द अदर हैंड, उनके साथ चलो एडिशन तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाज वेरी वेरी पेनफुल. तो लियोनार्डो के जो फादर थे वो एम्बेसडर थे नॉर्थ अफ्रीका में, वहां पे अरब्स की हुकूमत थी. तो लियोनार्डो अपने फादर के साथ ने काफी वक्त अरब लैंड्स में गुजारा, तो वहां पे इसने हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम सीखा और इसको रियलाइज हुआ कि ये बेसिकली इज अ सुपीरियर सिस्टम ऑफ डूइंग नंबर्स. तो ये फिर जब यूरोप वापस आया तो इसने एक किताब लिखी लिबर अबाची, बेसिकली यू नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स. और उसमें ही मेड अ केस कि जी हमको यूरोप में वी शुड अडॉप्ट द अरबिक हिंदू न्यूमरल सिस्टम बिकॉज दैट इज अ बेटर वे टू डू मैथमेटिक्स. लेकिन ऑब्वियसली लोग जो है वो एक दफा सेट होते हैं एक माइंड में, तो यूरोपियंस ने उसको पहले इग्नोर कर दिया लियोनार्डो को. इट टुक अबाउट 50 years आफ्टर लियोनार्डो रोड लिबर अबाची फॉर यूरोप टू रियलाइज कि नहीं, he was right, we need to adopt to this new numbering system because this is a much superior numbering system. तो उसके बाद से ये फिर नंबरिंग सिस्टम फैला. तो ये तो मैं आपको लियोनार्डो का थोड़ा सा बता रहा हूं, फिबोनाची का. ये जो सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये लियोनार्डो फिबोनाची वाज स्टडिंग दी रिप्रोडक्शन पैटर्न्स ऑफ रैबिट्स, जो पालतू वो हैं खरगोश. तो उसने कहा इस तरह ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक के बाद एक, उससे फिर वो पिछले में ऐड हो जाता है.
تو اس نے آبزرو کیا کہ اس پیٹرن پہ خرگوش جو ہے وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس نے اس طرح سے یہ سیکوینس ڈیولپ کی. اب انٹرسٹنگ تھنگ اس سیکوینس کی یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں فیبوناچی سیکوینس, لیکن اس میں ایک اور چیز اندر جو ہے وہ پنا ہے, اس کو کہتے ہیں دا گولڈن ریشو. اگر آپ ہر سیکوینس کا ایک نمبر کو ڈیوائڈ کریں اس کے پچھلے نمبر سے, تو وہ ایک ریشو بن جائے گا اس کا, ٹھیک ہے, وہ ایک نمبر دے گا. اگر آپ سیکوینس میں آگے چلتے چلے جائیں, جیسے کہ آپ نے 8 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا, وہ ایک ریشو آ گیا, 13 کو 8 سے ڈیوائڈ کیا, وہ ایک ریشو آ گیا, 21 کو 13 سے کیا, تو آپ دیکھیں گے یہ ریشو جو ہے یہ سلولی ایز یو پروگرس تھرو دا سیکوینس, اور آپ اس ریشو کو کیلکولیٹ کرتے رہے تو یہ ایک خاص ریشو کے قریب جاتا رہتا ہے. it approaches what is called the golden ratio and also what is called the divine ratio. ڈیوائن ریشو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ریشو جو ہے, اگر آپ میتھمیٹیشینز نے پڑھا ہے, وہ دنیا میں اکثر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ لینارڈو نے تو دیکھا کہ یہ سیکوینس جو ہے ریبٹس کی ریپروڈکشن کو کرتی ہے ریپرزینٹ. جو اسپائرل گیلیکسیز ہوتی ہیں, جو گیلیکسیز آپ کو آسمان پہ دیکھتے ہیں, ان میں مختلف ٹائپ کی گیلیکسیز ہوتی ہیں جو اسپائرل میں ہوتی ہیں, جس طرح اسپائرل کی اس طرح شیپ ہے. تو اس میں جو باہر کا کوئی بھی اسپائرل ہو, اس کو اس کے امیڈیٹلی اندر والے اسپائرل کی کے ڈائمیٹر سے یا اس کے سرکمفرنس سے ڈیوائڈ کریں تو وہ وہی گولڈن ریشو آتا ہے جو اس سیکوینس کے اندر بند ہے. جس طرح آپ ٹریز پر برانچز گرو ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جیسے کہ کچھ ٹریز پہ, ناٹ ایوری ٹری بٹ موسٹ آف دا ٹریز, جیسے برانچ اگر گرو ہو رہی ہے تو ایک برانچ کے اوپر دوسری برانچ نکلتی ہے, اس کا تیسری چھوٹی ہوتی جاتی ہے, پہلے ایک موٹی برانچ نکلتی ہے, اس کے بعد ایک تھوڑی سی کم, اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور. تو آپ اسی طرح سے جو بڑی برانچ کی جو وڈتھ ہے اس کو چھوٹی برانچ کی وڈتھ سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ بھی گولڈن ریشو کے تحت بنے گا. تو آبزرو اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں کہ یہ جو ریشو ہے میتھمیٹکس کا, جس کو گولڈن ریشو یا ڈیوائن ریشو کہا جاتا ہے, یہ بہت ساری نیچر میں موجود ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ڈیوائن ریشو کہتے ہیں بیکاز دے تھنک کہ گاڈ یوز دس ریشو ٹو کریٹ اے لاٹ آف تھنگ. اور بہت مشہور پینٹر میتھمیٹیشین تھا لینارڈو ڈیونشی, تو ڈیونشی اس ریشو کو اپنی پینٹنگز جو بناتا تھا ان میں استعمال کرتا تھا. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سیکوینس ہے, فیبوناچی نمبرز اس سے بنتے ہیں اور ان پہ بہت ریسرچ اور کام بھی ہوا ہے. خیر ہم لوگ اس کورس میں فیبوناچی سیکوینس نہیں پڑھیں گے. ہماری جو سیکوینسز ہیں وہ بہت سمپل ہیں, وہ ہیں جو ٹائپ سی ہے اور ٹائپ ڈی. یہ دو سیکوینسز ہم پڑھیں گے اور انہی کو ہم پہلے سمجھیں گے. اور بٹ آئی ہوپ کہ آپ کا انٹرسٹ اس سے ڈیولپ ہو اینڈ یو گو اینڈ ایکسپینڈ یور ہرائزن اینڈ لرن مور اباؤٹ سیکوینسز. تو سیکوینسز کی ہم بیسک فارمل ڈیفینیشن کر لیتے ہیں, تھوڑی سی ٹرمینالوجی ایز یوزول جیسے ہمیشہ ہم کرتے آئے ہیں. تو کوئی بھی رو آف نمبر ہو, اگر آرڈرڈ رو آف نمبرز ہے تو اس کو ہم سیکوینس کہتے ہیں, اور اس کے جو نمبرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دا ٹرمز آف دا سیکوینس. تو ٹرمز آف دا سیکوینس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, جو پہلی ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں A1, دوسری ٹرم کو ہم کہتے ہیں A2 اینڈ سو آن, اور جو جنرل ٹرم ہے nth ٹرم اس کو ہم کہتے ہیں A sub n. تو جو نیچے n آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو نیچے نمبر نظر آتے ہیں 1 2 A کے بعد, وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ سیکوینس کی کون سی ٹرم ہے. کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سیکوینس کی تھرڈ ٹرم یہ ہے تو آپ کہیں گے A3 از اکول ٹو سم ٹرم. کبھی آپ دیکھیں گے کچھ کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سیکوینس بجائے A1 سے اسٹارٹ کرنے کے وہ A0 سے اسٹارٹ کرتے تھے, وچ از فائن اینڈ دیر آر ریزنس ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس صورت میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کیئرفلی انداز, جو آپ فارمولے لرن کریں گے وہ اس میں ویسے ہی اپلائی ہوں گے, لیکن تھوڑا سا آپ کو اس میں کیئرفل ہونا پڑے گا, کیونکہ اس میں پھر ہمارا یہ ہے کہ اگر سیکوینس A0 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں پہلی ٹرم ہماری A1 نہیں ہے, پہلی ٹرم A0 ہے, تو اسی کے حساب سے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی. کچھ کتابوں میں جو کنونشن ہے وہ A0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں سیکوینس, کچھ کتابوں میں A1 سے. ہم A1 پہ ہی فوکس کریں گے. A1 means the first term of the sequence. اچھا, اب ہم دوبارہ اس ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے مختلف سیکوینسز دیکھی تھی, اور آپ دیکھیں کہ اس کے آگے میں نے ان کی جنرل ٹرم لکھی ہوئی. جنرل ٹرم مین دی nth ٹرم, اور اس کا اکثر آپ فارمولا نکال سکتے ہیں. تو اگر آپ پہلی سیکوینس دیکھیں تو ہم نے کیا کیا تھا پہلی سیکوینس میں, سیکوینس کے ہر نمبر کو, پہلے نمبر کو ہم نے اسکوائر کیا, 1 اسکوائر آ گیا وچ از 1, دوسرے نمبر کو اسکوائر کیا 2 اسکوائر آ گیا وچ از 4, 3 اسکوائر وچ از 9. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ nth ٹرم سیکوینس کی کیا ہوگی تو آپ کہیں گے n کو اسکوائر کر دیں گے ہم, n اسکوائر.
तो इसीलिए अगर आप सामने देखें तो उसके हमने सामने जो an लिखा है, विच इज द nth टर्म, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड। और हम इसको इसलिए nth टर्म लिख लेते हैं क्योंकि हमको क्विकली अगर कोई मुझे कहे ओके व्हाट इज द 8th टर्म, वेल 8th टर्म वेयर एवर n appears आई एम गोइंग टू रिप्लेस दैट बाय 8, so a8 is equal to 8 square, 64. Okay? Rather than going back to the sequence and counting, once I have the general term, somebody can say, what is the 100th term? 100th term is a100, which is 100 square. Okay? तो हमको फौरन पता लग जाता है जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालने से। जो दूसरी हमने सीक्वेंस देखी थी उसमें क्या हो रहा है कि पहली टर्म इज 1/2, दूसरी इज 2/3, तीसरी इज 3/4 एंड सो ऑन। तो उसमें हमने देखा था न्यूमरेटर में इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिनोमिनेटर इज मोर देन दैट। तो न्यूमरेटर अगर हमारा 2 है, डिनोमिनेटर 3 होगा। न्यूमरेटर अगर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर 4 होगा। ये थर्ड टर्म है। तो nth टर्म क्या होगी? द न्यूमरेटर इज इक्वल टू n एंड द डिनोमिनेटर शुड बी 1 मोर देन दैट, n प्लस 1। सो दैट्स व्हाई हमने लिखा है an इज इक्वल टू n ओवर n प्लस 1। अगर कोई आपसे कहे कि 18th टर्म क्या होगी? 18th टर्म इज 18 over 19. Wherever n appears, I replace that by 18. तीसरी सीक्वेंस में बड़ा सिंपल सा है। हम क्या कर रहे हैं कि हर टर्म, जो भी टर्म हम ऑब्टेन कर रहे हैं सीक्वेंस की, उसको कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? प्रीवियस टर्म में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर दूसरी टर्म है तो हमने क्या किया? पहली टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तीसरी टर्म कैसे ऑब्टेन की? दूसरी टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। चौथी टर्म कैसे ऑब्टेन की? तीसरी टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो nth टर्म हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? n-1th टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप देखें तो उसमें वही मैंने पैटर्न लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू an-1, n-1th टर्म -2। पिछली टर्म में से 2 को निकाल दिया। दी जो सीक्वेंस थी उसमें हम क्या कर रहे हैं? हर पिछली टर्म में हम 1.1 को मल्टीप्लाई करके अगली टर्म ले रहे हैं। तो तीसरी टर्म कैसे आई? इट इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स द सेकेंड टर्म। चौथी टर्म कैसे आई? दैट इज 1.1 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो nth टर्म कैसे आएगी? दैट इज 1.1 टाइम्स n-1 टर्म। इसके लिए उसकी हमने पैटर्न यही लिखा हुआ है कि nth टर्म an इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स an-1, द प्रीवियस टर्म। e जो हमारी थी इसमें हमने देखा था कि हम ऐड करना स्टार्ट 2 से कर रहे हैं, लेकिन हर दफा जब हम ऐड करते हैं तो उसमें 2 और ऐड कर देते हैं। तो इसमें इसकी nth टर्म हमने पहली टर्म कैसे निकाली थी? फ्रॉम 2 to 4 वी एडेड 2। सो सेकेंड टर्म में हमने 2 ऐड किया था, एक दफा 2 का 1। थर्ड टर्म में हमने 2 को में ऐड और 2 कर दिया और 4 ऐड किया। फोर्थ टर्म में हमने पिछली टर्म को जब लिया उसमें हमने 6 ऐड कर दिया। तो इसकी जो जनरल टर्म बन रही है वो ये है कि आप an इज द जनरल टर्म, उसमें पिछली टर्म आपने ली an-1, उसमें आपने क्या कर दिया? 2 + 2 ऑफ n-1, क्योंकि 2 आप ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन आपने पहली टर्म से नहीं स्टार्ट किया 2 ऐड करना, दूसरी से स्टार्ट किया, तो n-1 आता है। और जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो तो बाय डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि हम हर टर्म को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? उससे पहले वाली टर्म और उससे भी पहले वाली टर्म उनको ऐड कर रहे हैं। यानी कि थर्ड टर्म को हमने कैसे ऑब्टेन किया? सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करके। फोर्थ टर्म को कैसे ऑब्टेन किया? थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करके। फिफ्थ को कैसे किया? फोर्थ और थर्ड को ऐड करके, एंड सो ऑन। तो nth टर्म को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? n-1 टर्म को ऐड करेंगे n-2 टर्म से। तो दैट इज द जनरल पैटर्न। अगर आप देखेंगे जो पहली 2 डेफिनेशंस हमने देखी थी उसमें हमने जनरल टर्म को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ n, उसमें पिछली टर्म्स का कोई जिक्र नहीं है। बाकी जो आखिरी की 4 है उनमें पिछली टर्म्स का भी जिक्र है, यानी कि हम हर टर्म को डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। इनको हम कहते हैं इंडक्टिव डेफिनेशन, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि हमने अच्छा ये डिफाइन कर लिया, इसके बाद इसको डिफाइन करेंगे इसकी बेसिस पे, इससे ऊपर डिफाइन करेंगे इससे पहले की बेसिस पे, एंड सो ऑन। तो इंडक्टिव डेफिनेशंस भी इस्तेमाल की जाती हैं सीक्वेंसेस को डिफाइन करने के लिए। वी आर इंटरेस्टेड इन दीज 2 सीक्वेंसेस C and D। C में हमने क्या पैटर्न देखा था? an-1, हर टर्म को हमने कैसे ऑब्टेन किया? उसमें हमने प्रीवियस टर्म में से 2 माइनस कर दिया, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रीवियस टर्म में -2 को ऐड कर दिया। प्लस और माइनस बेसिकली आर द सेम। हम -2 का क्या मतलब है? मतलब है कि हमने प्लस किया -2। तो आप हर टर्म को ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग -2 टू द प्रीवियस टर्म। और इसी तरह डी में हमने किया था हर टर्म को ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 1.1। अच्छा, इसमें एक चीज सोचने की है इन दोनों सीक्वेंस को कि अगर
میں آپ کو صرف سیکوینس کا جنرل فارمولا دے دوں, یعنی کہ an is equal to an minus 1 minus 2, is that enough for me to say okay I know what the sequence is? The answer is no. اگر میں آپ کو صرف جنرل ٹرم دیتا ہوں, کہتا ہوں جی یہ سیکوینس ہے, تو جنرل ٹرم ڈز ناٹ ڈیفائن اے یونیک سیکوینس. وائی ناٹ؟ یہ صرف ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے ہر ٹرم میں کو obtain کیا بائی سبٹریکٹنگ 2 from the previous term. ایسی اور بہت ساری سیکوینسز ہیں. ایک کا ایگزامپل میں نے آپ کو نیچے دے دیا ہے, 10 8 6 4 2. دیٹ از ناٹ دا سیم ایز 99 97 95. پیٹرن دونوں کا ایک ہی ہے. ہم نے ہر ٹرم میں کو کیسے obtain کیا؟ پریویس ٹرم میں سے 2 کو سبٹریکٹ کیا. 10 minus 2 is 8, 8 minus 2 is 6 and so on. اسی طرح جو دوسری سیکوینس ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں, اس کی اگر میں صرف آپ کو جنرل ٹرم دے دوں تو دیٹ از ناٹ انف فار یو ٹو نو وٹ دا سیکوینس از. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جنرل ٹرم یہ ہے کہ ہر ٹرم از obtained by multiplying the previous term by 1.1. well ایسی بہت ساری سیکوینسز ہیں. ایک کا ایگزامپل میں نے اس میں دیا ہوا ہے 2 2.2 2.42 2.662. دیٹ از another sequence جس میں ہر ٹرم کو ہم obtain کریں by multiplying the previous term by 1.1, which is not the same as the given sequence which is 1 1.1 1.21. تو ان دونوں سیکوینسز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اٹ از ناٹ انف کہ اگر میں آپ کو جنرل فارمولا دے دوں. what you also need to know is where does the sequence start from, what is the first term of the sequence. once I give you the general formula and the first term کہ جی یہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو then you will know what the sequence is. جیسے کہ پہلے میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ 99 از دا فرسٹ ٹرم, یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. اب یہ فارمولا ہے کہ ہر ٹرم از obtained by subtracting 2 from the previous term. then you know exactly what the sequence is. اسی طرح دوسری میں کہ میں آپ کو پہلی ٹرم دے دوں کہ یہ 1 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور اب میں اس کی اگلی ٹرم ایسے لے رہا ہوں کہ ہر پچھلی ٹرم کو 1.1 سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں. تو now you know exactly what the sequence is. So in both these sequences that we are going to be studying in this course, we need to know the general formula and also we need to know کہ first term کیا ہے sequence کی, then we can figure out what the sequence is. ابھی ایگزامپل کرتے ہیں. ہم پہلا فوکس کریں گے جو پہلی سیکوینس ہے اس پہ فوکس کریں گے, تو اس کے حوالے سے یہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ ایوری ڈے a television station asks a question for a prize of rupees 1500. If the fifth caller does not answer correctly, the prize money is increased by rupees 1500 each day until someone correctly answers the question. So I want you to make a list first of all of the prize amounts for a week, Monday through Friday. If the contest starts on Monday and no one answers correctly all week. تو یہ ایک سینیریو ہے, بڑا سمپل سا پرابلم ہے کہ جی انہوں نے پہلے دن منڈے کو اسٹارٹ کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو جو 5واں کالر ہے اس نے اگر ہمارا جواب صحیح دے دیا تو وی ول گیو ہم 1500 روپیز, اور اگر نہیں دیتا پہلے دن تو دوسرے دن ہم اس میں 1500 ایڈ کر لیں گے. تو کیا آئے گا, 1500 میں 1500 ایڈ کیا 3000 آ جائے گا. اگر اس دن بھی نہیں کیا تو تیسرے دن ہم اس میں 1500 اور ایڈ کر دیں گے, اینڈ سو آن انٹل فرائیڈے. اس میں پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پوری لسٹ بنا لیں گے اس کی, ہم یعنی کہ ہم منڈے تھرو فرائیڈے سارے ڈیز لکھ لیں گے, اور ہم نے اسٹارٹ کیا 1500 سے 3000 4500 6000 اینڈ 7500 روپیز. اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ نمبرز جو ہے جو اماؤنٹ پرائز کا انکریز ہو رہا ہے, یہ بھی ایک سیکوینس بھی بن رہا ہے. 1500 سے اسٹارٹ کیا, نیکسٹ 3000, نیکسٹ 4500, نیکسٹ 6000, نیکسٹ 7500. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک پیٹرن بن رہا ہے. کیا پیٹرن بن رہا ہے؟ اسٹارٹ کیا ہم نے 1500 سے, اور ہر دفعہ ہم پچھلے جو اماؤنٹ ہے اس میں 1500 کو ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیکوینس بنی ہے جو ہم نے پہلے بھی اس قسم کی ایک سیکوینس دیکھی تھی. یہ ایک جنرل ٹائپ کی سیکوینس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک سیکوینس. ارتھمیٹک سیکوینس وہ سیکوینس ہوتی ہے کہ جس میں ہم پریویس اماؤنٹ یا پریویس ٹرم میں سے ایک اسٹینڈرڈ اور فکس جو ڈفرنس ہے اس کو ایڈ کر کے اگلی ٹرم کو لیتے ہیں. ہمارا فکس ڈفرنس میں 1500 روپیز ہے, ہر ٹرم میں ہم 1500 روپیز کو ایڈ کر رہے ہیں. اس کو ارتھمیٹک پروگریشن بھی کہتے ہیں. ارتھمیٹک پروگریشن اس لیے کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں سیکوینس میں. تو اس کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وی ہیو اے فکس ڈفرنس which is called the common difference, and to obtain each term in the sequence we add that common difference that is usually denoted by d to the previous term. So اگر آپ اس کو انڈکٹیولی دیکھ لیں تو پہلی ٹرم کو اگر ہم a1 پہلی ٹرم ہے اس کو ہم کہیں a, that is the first term. First term is a, کوئی نمبر ہے, ادھر سے سیکوینس اسٹارٹ ہوئی. اب سیکنڈ ٹرم کیسے لیں گے ہم؟ سیکنڈ ٹرم از اکول ٹو a پلس d. d is the common difference. یہ سیکنڈ ٹرم آ گئی آپ کی a2. a3 ہم کیسے معلوم کریں گے؟ That is the
सेकेंड टर्म विच इज A2 प्लस D एंड सो ऑन. तो इसका जो जनरल पैटर्न या जनरल इंडक्टिव डेफिनेशन बन रही है वो है AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D, यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू द प्रीवियस टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस D. ये आपकी दो चीजें हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस. अगर पहला आपको नंबर दिया हुआ हो, यहां से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, और आपको एक कॉमन डिफरेंस दे दिया हो कि हर टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं हम किस तरह से, पिछली टर्म में वो कॉमन डिफरेंस ऐड करने के लिए, तो वो फिर एक अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. तो उस एग्जाम्पल में अगर हम दोबारा आ जाएं, आप देखेंगे कि ये हमारी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है. 1500 से स्टार्ट हुई और हर जगह हम उसमें 1500 ऐड कर रहे हैं. तो इसमें पहली टर्म क्या है, विच इज A इज इक्वल टू 1500 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू ऑल्सो 1500. तो हम A में 1500 ऐड किया तो A2 आ गया 3000 में अगेन हमने कॉमन डिफरेंस D ऐड किया विच इज 1500 तो 4500 आ गया एंड सो ऑन. तो वो भी हमारी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस थी. ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का. इसमें हमें एक सीक्वेंस दी हुई है 2, 5, 8, 11 एंड 14. तो हमको कहा है इसका अगली तीन टर्म्स को पता करें. 2 से ये स्टार्ट हो रही है, तो हमारा गोल क्या है, हम कॉमन डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता लग जाए तो हम अगली टीम टर्म्स को भी मालूम कर सकते हैं. कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका यह है कि जो आपको टर्म्स दी हुई है सीक्वेंस में, उनमें से कोई भी दो एडजेसेंट टर्म्स ले लें और उसमें से जो ऊपर वाली टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ गया. इसमें से अगर हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा. 8 में से 5 को किया तो 3, 11 में से 8 को किया 3, 14 में से 11 को किया 3. अगर मैं आपको बता दूं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो आप बस किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लें, आपका कॉमन डिफरेंस आ गया. मुझे पता लग गया कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है. अब अगली टर्म कैसे आएगी 14 में, ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस को ऐड करके मैं अगली टर्म पे ले जाऊंगा. 14 प्लस 3 17, उससे अगली फिर क्या आएगी 17 प्लस 3 इज 20, उससे अगली टर्म 20 प्लस 3 इज 23 एंड सो ऑन. तो इस तरह से आपको अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की टर्म्स पता लग सकती हैं. ये मैंने अभी आपको बताया इसे कॉमन डिफरेंस को आप कैसे मालूम कर सकते हैं. ये चीज आपको ऑल्सो समझ में आनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस ये नहीं कि आप ऐड ही कर रहे हैं और वो बढ़ती जा रही है. सीक्वेंस कम भी हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था 99, 97, 95. सीक्वेंस नीचे कम हो रही है तो उसमें हम ऐड क्या कर रहे थे, हमने नेगेटिव नंबर ऐड करे थे, -2 को ऐड कर रहे थे तो वो कम होती जा रही थी. तो कॉमन डिफरेंस कैन ऑल्सो बी ए नेगेटिव नंबर, इट डजंट हैव टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर ये मेरे पास सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, मैंने इसमें ये भी पता कर लिया कि जी कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है. अब किसी ने मुझे कहा कि अच्छा व्हाट इज द 50th टर्म, A50 कैसे निकालूंगा मैं, क्या मैं शुरू करूंगा पहली टर्म से दूसरी से करता जाऊंगा, क्योंकि A50th इज obtained how, 50th टर्म इज obtained by adding 3 to the 49th term. well, उसके लिए आपको 49 टर्म पता होनी चाहिए. 49 टर्म कैसे पता होगी, उसमें आप that is 3 plus 48th term. तो अगर आप बड़े सीक्वेंस में बहुत आगे जाना चाहिए तो ये जो इंडक्टिव डेफिनेशन है that is not very helpful, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस टर्म पता होनी चाहिए, उसके लिए फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो हमको चाहिए कि कोई एक फॉर्मूला ऐसा हमारे पास आ जाए जिससे हम nth टर्म निकाल सकें अरिथमेटिक सीक्वेंस की. तो अच्छा, दोबारा से देख लेते हैं इसी सीक्वेंस को. A1 जो था पहली टर्म वो थी 2. हाउ डिड वी गेट A2, उसमें ऐड किया 3 एक दफा. सो A1 से हमने एक दफा 3 ऐड किया तो A2 आ गया. टू गेट A3 व्हाट डिड वी डू, वी एडेड 3 to A2. So, but A2 is equal to A1 plus 3. So, A2 is equal to A1 plus 3. A3 is equal to A2 plus 3. But A2 की जगह हम A1 plus 3 लिखेंगे. So, there will be A3 is equal to A1 plus 3 plus 3. So, A3 is equal to the first term plus 2 times 3. What is A4? A4 is equal to 3 plus A3. But A3 is equal to A1 plus 2 times 3. So, अगर हम A3 की जगह A1 plus 2 times 3 लिख देंगे तो, और उसमें फिर अगर हम 3 ऐड करके अगली टर्म लिख रहे हैं तो इट विल बी A1 plus 3 times 3 एंड सो ऑन. तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमने टर्म निकालनी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, एंड नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग 3. सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड. अगर आप एक चीज देखें गौर से तो द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैड टू ऐड इज 1 लेस देन द टर्म वी आर लुकिंग फॉर. यानी कि अगर हमें A3 पता करनी है तो हम उसमें कितनी दफा
ایڈ کر رہے ہیں 3 کو 2 دفعہ. ایک دفعہ تو A1 سے آئے A3 میں A2 کی طرف آ گئے, پھر A2 سے A3 میں آئے تو ایک دفعہ A3 کو اور ایڈ کیا, تو 2 دفعہ A1 میں ہم نے 3 کو ایڈ کیا. A4 نکالنے کے لیے ہم نے 3 کو 3 دفعہ ایڈ کیا. تو نمبر آف ٹائمز یو ہیو ٹو ایڈ دا کامن ڈفرنس از 1 لیس دین دا نمبر آف دا ایکچوئل ٹرم وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ. تو اگر ہمیں نکالنا ہے 50th ٹرم A50, تو ہاؤ مینی ٹائمز ڈو ہیو ٹو ایڈ 3 دا کامن ڈفرنس ٹو دا فرسٹ ٹرم, ایک لیس, 49 times I'll have to add the common difference. Similarly, اگر کوئی مجھ سے کہے what is A193, what is the 193rd term? So I would have to add how many times? 3. 192 times I'll have to have 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 192 times. So is there a problem? Well, not really, because ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے. جیسے کہ اگر میں 5 دفعہ 3 کو ایڈ کرتا ہوں, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 5 دفعہ, جواب 15 آتا ہے. But I recognize that is the same as multiplying 3 by 5. So 3 times 5 is 15. So اب تھوڑی اتنی مشکل کام نہیں رہ گیا. ہم کو 3 کو اگر 50th ٹرم پتا کرنی ہے ہم کو, تو ہم 3 کو ایڈ کریں گے 49 times, which is simply 3 times 49. اور کس میں ایڈ کریں گے؟ the first term میں. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہماری پہلی ٹرم تھی 2, فرسٹ ٹرم A1 یا A is equal to 2, اور اس میں ہم نے 50th ٹرم نکالنے کے لیے اس میں ہم نے 3 کو ایڈ کرنا ہے 49 times. So 2 plus 3 times 49, which is equal to, total is 149. So 50th ٹرم اس سیکوینس کی ہوگی 149. اب ہم نے ایک بیسکلی ایک طریقہ نکال لیا. دس از دا فارمولا کہ اگر آپ کو میں فرسٹ ٹرم دے دوں اور n دے دوں, n is the number of terms you have to find, then you can figure out the nth term. تو اگر ہم 50 کو n سے ریپلیس کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پہلی ٹرم an ہمیں نکالنا ہے. our first term is 2, so a is equal to 2. a کو ہم remember پہلی ٹرم کو ہمیشہ a سے ڈینوٹ کرتے ہیں. 3 is our common difference and 49 is 1 less than 50. So 49 is equal to 50 minus 1, which is the number we're looking for. تو ہمارا فارمولا جو ہے اب وہ یہ بن جاتا ہے, nth ٹرم نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ پہلی ٹرم a, اس میں ہم نے n minus 1 times دی کامن ڈفرنس لینا ہے. جیسے پچھلے ایگزامپل میں کیا تھا 50th ٹرم نکالنے کے لیے پہلی ٹرم پلس 49, 49 is 50 minus 1 times 3, 3 was the common difference. تو ہم ایک جنرل ہم نے فارمولا بنا لیا کہ nth ٹرم ارتھمیٹک سیکوینس کی کیسے نکال سکتے ہیں. یہ فارمولا, اب اس فارمولے کو ہم استعمال کر کے کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہے ایک ارتھمیٹک سیکوینس ہے, پتا کریں اس کی 1000th ٹرم کون سی آئے گی. اگر میں آپ کو پہلی ٹرم دے دوں اور کامن ڈفرنس دے دوں, آپ اس فارمولے کو اپلائی کر کے ایک سیکنڈ میں اس کو نکال سکتے ہیں. آپ کو صرف n کا پتا ہونا چاہیے کہ n کتنی دور میں جانا چاہ رہا ہوں سیکوینس میں, اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کامن ڈفرنس اور فرسٹ ٹرم کیا ہے. تو ہم اسی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ٹیلی ویژن کانٹیسٹ میں وہ پرائز منی بانٹ رہے ہیں. تو سینیریوز میں یہ ہے کہ پہلے 15 دن تک کسی نے پرائز نہیں جیتا. تو کوشچن یہ ہے کہ واٹ ول بی دا پرائز آن دی 16th ڈے. اب بجائے اس کے کہ آپ اس میں لیبوریسلی ایڈ کرنا شروع کر دیں 1500 روپیز ٹو دا پریویس ٹرم, اب آپ کے پاس فارمولا آ گیا. آپ کو کیا پتا کرنا ہے؟ 16th ڈے, n is equal to 16. تو آپ کو A16 پتا کرنا ہے. آپ کو A بھی پتا ہے, A is 1500, n is 16 and common difference is also 1500. تو آپ اس فارمولے میں اس کو ارتھمیٹک سیکوینس کے فارمولے میں لگائیں گے تو آپ کا یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, فرسٹ ٹرم کامن ڈفرنس n minus 1, اس کو آپ نے فارمولے میں جب پلگ ان کیا تو آپ کا کیا آ گیا؟ A is 1500 plus D which is also 1500 times the n minus 1. n minus 1 is 16 minus 1 which is 15. تو 16th ڈے پہ اگر پہلے 15 دن تک پرائز کسی نے نہیں جیتا تو ہمیں ایک دم سے پتہ لگ گیا 16 ڈے پہ 24,000 روپے اور 24,000 روپیز ہمارا پرائز منی ہوگا. تو آپ نے فارمولے میں کوئکلی پلگ ان کیا اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ پرائز منی کیا آئے گا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا 17 سے, پھر 10, 3, -4, -11, -18. تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس میں آپ سے پوچھوں کہ کامن ڈفرنس کیا ہے. کامن ڈفرنس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نکالنے کے لیے کسی بھی ایک ٹرم کو لے لیں اور اس کی پریویس ٹرم کو اس سے سبٹریکٹ کر لیں. فار ایگزامپل اگر ہم 3 میں سے 10 کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو کامن ڈفرنس آتا ہے -7, اور آپ دیکھیں گے وہی ڈفرنس کسی بھی آپ دو ایڈجسٹنٹ ٹرمز کو سبٹریکٹ کریں گے تو -7 ہی آئے گا.
कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं इजीली. एक और किस्म का मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि 72 मैंने आपको एक टर्म दे दी और मैंने आपको बता दिया कि जी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है -5 to 9. ये कौन सी टर्म है उस सीक्वेंस की? तो वो आप कैसे उसको निकालेंगे कि बेसिकली आपको n पता करना है. आपको nth टर्म मैंने दे दी है, आपको पता करना है वो n कौन सा नंबर है. आपको मैंने पहली टर्म दे दी है, पहली टर्म आपको पता है इज -5. कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 9 - 2 इज 7. कॉमन डिफरेंस आपके पास है, आपके पास पहली टर्म है, आपके पास nth टर्म की वैल्यू दी हुई है. तो n की वैल्यू निकालनी है कि वो nth टर्म है कौन सी टर्म. तो आप उसको फिर फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे. फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि an हमको दिया हुआ है विच इज 72, a दिया हुआ है -5, n की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने n-1 को लिखा हुआ है टाइम्स द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज 7 विच इज d. अब आप इसको बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे n के लिए. तो उसको हमने सॉल्व किया, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया n-1 से, तो 72 इज इक्वल टू -5 + 7n-7 सो ऑन. हमने उसको जब सॉल्व किया तो 84 इक्वल टू 7n आ गया. उसको फिर आपने 7 से डिवाइड कर लिया दोनों साइड को, तो n इज इक्वल टू 12. तो मैंने इसमें आपको टर्म दे दी थी, nth टर्म दे दी थी कि जी इसकी वैल्यू 72 है. आप बताएं ये कौन सी टर्म है? दूसरी टर्म है, 5वीं टर्म है, 8वीं टर्म है, कौन सी है? तो आपने उसी फॉर्मूले को जो हमने निकाला था उसी को इस्तेमाल करते हुए आपने इसमें नंबर्स को प्लग इन किया. n वाज द अननोन वेरिएबल देयर, उसको आपने इस्तेमाल करके पता किया कि ये इट वाज एक्चुअली द 12th टर्म. तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कितना यूजफुल है कि मैं आपको कोई नंबर भी दे दूं तो आप पता कर सकते हैं कि आया वो सीक्वेंस में है कि नहीं और कौन सी नंबर पे है. अभी तक हमने पढ़ी है अरिथमेटिक सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस के साथ ही कॉन्सेप्ट अटैच होता है सीरीज का. सीरीज में हम क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, कोई भी सीक्वेंस हो, इट डजंट हैव टू बी अरिथमेटिक सीक्वेंस और एनी अदर, इट कैन बी एनी सीक्वेंस. हर सीक्वेंस के साथ हम एक सीरीज को अटैच कर सकते हैं. वो कैसे अटैच कर सकते हैं कि सीक्वेंस की हमने हर वैल्यू को लिया और उसकी जो पिछली सारी वैल्यूज उनमें ऐड कर दिया. तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी सीक्वेंस देख चुके हैं टेलीविजन प्राइस एग्जाम्पल की. उसमें हमने स्टार्ट किया था 1500 से, फिर नेक्स्ट हमारा हो गया 3000, उसके बाद हो गया 4500. ये तो सीक्वेंस चल रही है एक नंबर्स की. अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा इसमें पहली टर्म का सम क्या है? पहली टर्म है बाय इटसेल्फ, तो दैट इज 1500. फिर मैं कहूंगा कि पहली दो टर्म्स का क्या सम है? आप कहेंगे 1500 + 3000 4500. मैं आपसे कहूंगा अच्छा पहली तीन टर्म्स का क्या सम है? आप कहेंगे 1500 + 3000 + 4500 9000 एंड सो ऑन. तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि हर जब S1, उसको हम यूजली सम को S से रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसके बारे में मोर डिटेल में भी देखेंगे. S स्टैंड्स फॉर सम. तो आप देखेंगे जो सीरीज है एसोसिएटेड विद अ सीक्वेंस, इटसेल्फ बिकम्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. यानी कि जो हमारी प्राइज मनी थी 1500, उसका पहली टर्म का सम क्या है? S1 is 1500. S2 is the sum of the first two terms, which is 1500 + 45 plus another 3000 is 45. तो 1500 4500, तीसरी उसकी टर्म क्या आ जाएगी? 45 plus the third term, which is 9000. So 15 45 9000 and so on. So sequences के साथ सीरीज अटैच होती है. और हम जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसके साथ एक अरिथमेटिक सीरीज अटैच होती है. और आप देखेंगे कि ये सीरीज कैसे इवॉल्व हुई. इसमें हम जब बात करेंगे इसके बाद, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने एक बचपन में इंट्यूटिवली इस सीरीज को कैसे सीखा और कैसे समझा. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.